علامہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، یہ بتائیے کہ احادیث کی روشنی میں بڑا کیٹیگوریکل، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بچے کی ماں کی سلیکشن سے لے کر نکاح تک سب کچھ بتا دیا کھول کر، اور ہمارے پاس تو اتنا زبردست تربیت کے کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے، ہم پھر اس کے باوجود چیزوں کو نہیں سمجھ رہے، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، نہ اٹھا پھر کوئی رومی، آئے ہائے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی، آئے ہائے، عجم کے لال زاروں سے، آئے ہائے، وہی آب و گلے ایراں، وہی تبریز ہے ساقی، آئے ہائے ہائے، وہی آب و گلے ایراں، وہی تبریز ہے ساقی، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ الحمدللہ ہم اس سرزمین کے وارث ہیں کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی طرف پلٹ آئیں گے تو یقیناً یہ ٹاسک کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ بالکل ایسے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں بات کرنے سے پہلے، یہ 2 سال پہلے پورے یورپ میں دا بیسٹ سیلنگ بک جو سب سے زیادہ کتاب بکی، اور وہ کتاب تھی کہ دا بک یو وش دیٹ یور پیرنٹس ہیڈ ریڈ اینڈ یور چلڈرن ول بی گلیڈ یو ڈیڈ۔ یہ ایک کتاب تھی فلپن پیری کی، اور اس نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں اس کتاب کو دیکھ رہا تھا، 200 سے 250 صفحے کی کتاب ہے، اور اس میں جتنی باتیں کی گئی ہیں، خواہ وہ افرمیشن ہو بچوں کے لیے، خواہ وہ ان کو جو ہے وہ انکریج کرنا ہو، خواہ وہ ان سے پیار کرنا ہو، خواہ وہ ان کا احتساب کر، جتنی باتیں ہیں ساری کی ساری، آپ یقین جانیے مجھے ایک ایک بات پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجنوں فرامین دکھائی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، درجنوں فرامین دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ علامہ نے یہ بھی کہا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ وہ اس کتاب کی بات کرتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں ہمارے خالق و مالک نے وہ کتاب عطا کی ہے کہ جس کتاب اور صاحب کتاب کے فرامین ہمارے لیے وہ مینارہ نور ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو زندگی کی بہت سی جہتیں نور سے جگمگا اٹھتی ہیں۔ سر بہت درست بات، بہت درست بات، جگمگا اٹھتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب سفر میں ہمارا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ انجوائے کیا جائے، صحیح، ٹیپ ریکارڈر بجے، سی ڈی لگے، یا اب تو وی سی ڈی بھی شامل ہو گئی جناب، تو اس کے اوپر جو ہے وہ غلط قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں اور بچوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ ایسا ہی، لیکن رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں اور ایک بالکل ٹین ایجر بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا چچا زاد بھائی بھی ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو بھی غنیمت جانتے ہوئے کہ بینگ این ایلڈر یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے جو بھی موقع ملے مجھے اپنے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں تو تربیت کا دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا، اور تعلیم بھی صرف ڈگری کے لیے، بس صرف ڈگری کے لیے اور صرف دنیا کمانے کے لیے۔ ایسے ہی ایگزیکٹلی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا میں تمہیں چند باتیں بتانے لگا ہوں، انہیں اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی جی آقا حکم فرمائے۔ پہلی بات جس کا ہمارے معاشرے میں فقدان ہے، آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تم رب کے احکام کی نگہبانی کرنا، رب زندگی کے ہر مرحلے میں تیری حفاظت کرے۔ سبحان اللہ۔ ہماری مائیں بچوں کو کتے سے ڈراتی ہیں، بلی سے ڈراتی ہیں، اور چیزوں سے ڈراتی ہیں، لیکن جو سب سے پہلی چیز جو رحمت کونین نے فرمایا کہ جس سے انسان کے دل میں خشیت ہو، جس کا انسان کے دل میں خوف ہو، وہ ہمارے خالق و مالک کی ذات ہے۔ صحیح بات۔ فرمایا اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا تو اللہ تمہاری ہر لمحے پہ حفاظت فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی کسی مشکل گھڑی میں آ جاؤ
تو مدد صرف اور صرف اللہ کی ذات سے سبحان اللہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کی تربیت کرنے کے لیے دیکھیے آپ نے اس کا ویژن کتنا براڈ کیا. آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھو لو ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن فرمایا اگر وہ رب کو منظور نہیں ہے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور فرمایا اگر ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، واہ. تو فرمایا اگر رب کو منظور نہیں ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا. اگر اس حدیث مبارکہ کو آج کے تناظر میں ہم دیکھیں تو منوان جو ہے میں کہتا ہوں سنن ترمذی کی یہ حدیث اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں اور اپنی تربیت کے بنیادی نصاب میں شامل کر لیں. واہ. وہ کسی نے کہا تھا، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن میں سیکھنا اور سکھلانا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پہ لکیر کھینچ دینا، جیسے اب وہ مٹ نہیں سکتی. اور فرمایا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت جب کرنے کا وقت ہوتا ہے تب لاڈ میں، پیار میں، غفلت میں، مشغولیت میں، مصروفیت میں بہت سے عنوانات سے اس موقع کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ اپنی شخصیت اور کردار میں پختہ ہو جاتے ہیں اس وقت ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، اب تربیت نہیں ہوتی.